انہوں نے اس ساری گفتگو کے اندر جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات از خود شروع کرنے سے پہلے وہ تمام قومی سلامتی کے ادارے جو ملک کو ہمیشہ صحیح سمت میں رکھنے کے لیے سے پردہ پوشا رہتے ہیں ان سے گفتگو کے لیے باقاعدہ اجازت دے کر انہوں نے ایک سلسلے کا آغاز کیا۔ اس سلسلے کے آغاز کے طور کے اوپر کچھ ورکنگ ریلیشن شپ طے ہوئی۔ السلام علیکم۔ خبر خلاصہ کے پروگرام کے ساتھ اطہر حسین آپ کے ساتھ ایک بار پھر اور ایسی خبر لے کے آیا ہے۔ اس خبر کا تسلسل ہے جو میں نے کچھ دنوں پہلے آپ کو بریک کی تھی کہ ہیلو ہونے والی ہے۔ ہیلو کی نوید کسی نے نہیں، میرے اپنے بڑے نے، وہ میرے بڑے ہیں، میرے ساتھی ہیں، میں نے بہت عرصے ان کے ساتھ کام کیا ہے، بہت عرصے ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں۔ آج بھی کچھ بھی مجھے پوچھنا ہوتا ہے تو میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں۔ کچھ اردو کی غلطیاں ہوتی ہیں تب بھی میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں۔ کبھی وہ میرا کان پکڑ لیتے ہیں، کبھی میں کان پکڑوا دیتا ہوں، مگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک ایسی خبر انہوں نے دی، مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے پاس سے مجھے ایک ایسی خبر دی تھی کہ ہیلو ہونے والی ہے۔ تو نہ سوچنے والا بھی نہ سمجھنے والا بھی وہ یقین کرے گا، کیونکہ اس گھر سے آواز آئی ہے اور وہاں بیٹھ کے بات ہوئی ہے۔ ہم زیادہ دیر نہیں لگاتے، ہیلو ہو کس طرح رہی ہے اب بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سراج امجدی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو سراج امجدی صاحب، عمرے کی سعادت۔ آپ آئے اور پہلے پروگرام میں آپ میرے آ گئے، یہ میرے لیے بڑی ادب کی بات ہے، بہت نوازش ہے سراج بھائی کی کہ آج ہم جی سراج بھائی آپ نے پہلے تو تھوڑا سا عمرے کی مجھے بتائیں، وہاں پر کیسا ماحول ہے، یہاں جو جنگ کے حالات تھے وہاں کیسا چل رہا ہے؟ دیکھیے، جنگی حالات کے باوجود عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے تمام لوگ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اپنے معمولات کے اندر بالکل مصروف اور یکسو رہے۔ ان کے اوپر اس جنگ کے کوئی بھی اثرات، جب وہاں نجی طور کے اوپر بھی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں تو یہ موضوع ان کا نہیں تھا، اچھا، بلکہ سب کا موضوع یہ تھا کہ اللہ اسلام کو سر بلند، ارے واہ سبحان اللہ، اور پاکستان مسلمانوں کو سرخرو رکھے زبردست۔ اور پاکستان کو اس میں اہم ترین اپنا رول ادا کرنے کا موقع دے۔ اسی لیے پاکستان زندہ باد ہوا ہوا ہے ماشاءاللہ سے، پوری دنیا میں پاکستان زندہ باد ہوا ہوا ہے الحمدللہ۔ اس لیے کہ یہ وطن عزیز شب قدر کی 27ویں شب کو واہ، مسلمانوں کی عظیم جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کریم نے ایک انعام کے طور پر اس وطن کو دیا ہے، وجود میں آیا ہوا ہے، صحیح بات ہے سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑی تاریخی بات ہے کہ اس تحریک کے قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی نماز عید ایم اے جناح روڈ جو ان کے نام سے منسوب ہے، واہ 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 واہ، عیدگاہ میں ادا کی، جو کہ 3 روز کے بعد تھی۔ اچھا پاکستان وجود میں آتی ہے 27ویں روزے کے بعد، واہ واہ بھائی کیا تاریخ بتا دی سراج۔ اچھا میں سراج بھائی کا تھوڑا تعارف کرا دوں۔ سراج امجدی صاحب سے میرا تعلق جو پہلی ملاقات ہوئی وہ جرأت اخبار میں ہوئی، اور میں 1994 کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ قومی اخبار سے میں نے آغاز کیا، پھر جرأت اس کے بعد نکلا، مطلب وہیں سے قومی سے جرأت نکلا، پھر بعد میں الگ ہو گیا، مگر میں نے سراج امجدی کے ساتھ بڑا عرصہ کام کیا ہے۔ سراج امجدی ہیلتھ میں بابا ہیلتھ کہلاتے ہیں، ہیلتھ رپورٹنگ اور ایجوکیشن رپورٹنگ میں، مطلب ان کا ثانی کراچی میں تو میں نے نہیں دیکھا، اب کوئی بولتا ہو تو الگ بات ہے، مگر سراج امجدی صاحب کو اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہے۔ اچھا یہ تعارف کرانا اس لیے تھا کہ ناظرین کو ذرا پتہ نہیں تھا، آپ دیکھ سکتے ہو تو ناظرین بھائی آپ دکھائیں نا ناظرین کو، ناظرین کو جو ہے وہ یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں کون، کس بابا سے ملاقات کر رہے ہو۔ بابا کو جو ہے نا ہم ابا بولتے ہیں، بہت سارے فوٹوگرافرز اور بہت سارے صحافی جو جونیئر سینئر جو ان سے جونیئر ہیں سب ابا کے نام سے ان کو لقب ہے ان کا۔ جی تو 3 دن بعد عید کی نماز ہوئی،
اور وہ نماز عید کی امامت جو ہے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کے والد گرامی، اچھا، جن کو خود قائد اعظم محمد علی جناح نے سفیر پاکستان کا خطاب عطا کیا تھا۔ صحیح ہے، چلیں ہم اس پہ تو ہم اب بعد میں بات کریں گے، کیونکہ یہ تو تاریخ آپ تھوڑا سا بتا رہے ہیں۔ ناظرین جو سننا چاہ رہے ہیں نا کہ رؤوف صدیقی کی آپ کی وہ اچانک ملاقات کیسے ہو گئی، یا کوئی پلاننگ تھا کہ آپ اور وہ ایک ساتھ مل رہے ہیں وہاں پر، یا کراچی سے کوئی بات ہوئی تھی؟ یہ بات کیسے چھڑی؟ الطاف حسین کے حوالے سے۔ عبدالرؤوف صدیقی صاحب جو ہے ان کا ایک بہت گہرا تعلق جو ہے حجاز مقدس سے ہے۔ اچھا، یہ بات زیادہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، صحیح، اور گاہے بگاہے ان کا طویل قیام بھی حجاز مقدس میں رہتا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے کئی کتب بھی تحریر کی ہیں اچھا، جو مقبول عام ہیں، جس کا تعلق حجاز مقدس کی تاریخ سے واہ واہ، وابستہ ہے۔ کیونکہ وہاں رہے زیادہ ہے تو اس لیے چیزیں بھی زیادہ، معلومات بھی زیادہ حاصل ہے۔ میری ان کی ملاقات عصر اور مغرب کے درمیان اس وقت بھی جب لوگ سفرے کے اوپر افطاری کے لیے جاتے ہیں۔ صحیح، جب مجھے عبدالرؤوف صدیقی صاحب ایک سفرے پر بیٹھے نظر آئے، صحیح، اور ان کے ساتھ کچھ دو احباب اور بھی تھے، صحیح، لیکن یہ ان کی محبت ہے، کیونکہ ان کی وزارتوں میں آپ کو بڑا مزہ کر رہا ہے۔ ایز اے چیف رپورٹر بڑا ساتھ میرا رہا۔ جرأت اخبار کے آپ چیف رپورٹر تھے؟ میں چیف رپورٹر تھا، اور وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، وہ 2-3 وزارتیں رہی ہیں ان کے مختلف۔ جی ہاں، تو اس حوالے سے میری ان کی بڑی قربت رہی۔ اور یہ بھی یہاں میں ضمناً لوگوں کو بتاتا چلوں کہ رؤوف صدیقی کی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی وزارت کے دوران ایک جو انہوں نے بہت تاریخی کام کیا وہ یہ ہے کہ 120 گز تک کے جو مکان تھے اس پراپرٹی کو ٹیکس سے مستثنی قرار دے دیا۔ بھائی کراچی والوں کے لیے اچھی بات ہے، مگر میں پھر آ جاؤں گا، انہوں نے کہا کیا؟ اصل میں آڈینس یہ بھی نہیں سننا چاہ رہی کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ اس دیکھیے تو نسلی آدمی ابھی تک وہیں کھڑا ہوا جہاں تھا۔ جی، عبدالرؤوف صدیقی صاحب نے مجھے یہ بتایا۔ آپ نے پوچھا کیسے؟ یہ شروعات کہاں سے ہوئی یہ تو بتایا نا ذرا۔ اصل میں ان کی پارٹی کے حوالے سے، اور ان کی پارٹی جس بحران اور ابتلا اور آزمائش کے دور سے اور مراحل سے گزر رہی ہے 10 سالوں سے، جی ہاں، اسی سے ان سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اس ساری گفتگو کے اندر جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات از خود شروع کرنے سے پہلے جو بھی اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے اس سے باقاعدہ ان کا اعتماد حاصل کیا، اور ان کی اجازت سے جو پاکستان میں جو ہمارے بڑے ہیں، جی آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جی اچھا، جی ہاں، وہ تمام قومی سلامتی کے ادارے جو ملک کو ہمیشہ صحیح سمت میں رکھنے کے لیے کوشاں رہتے پس پردہ کوشاں رہتے ہیں، ان سے گفتگو کے لیے باقاعدہ اجازت دے کر انہوں نے ایک سلسلے کا آغاز کیا۔ اس سلسلے کے آغاز کے طور کے اوپر کچھ ورکنگ ریلیشن شپ طے ہوئی۔ اچھا جی، اس ورکنگ، یہ بڑی خبر دے رہے ہیں آپ۔ جی ہاں، یہ میں اصل میں اپنے پروگرام میں تو دے چکا تھا، مگر کیونکہ میں نے اپنے ناظرین کو کہا تھا کہ سراج امجدی صاحب جب آئیں گے تو ان کے منہ سے سنوں گا۔ اس ورکنگ ریلیشن شپ کے تحت ہی صحیح، جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں صحیح، خاص طور کے اوپر کراچی میں، اسی کے تحت ایکٹیویٹی بتدریج ایک اعتماد کے ساتھ آگے چل رہی ہے۔ نہیں ہے کراچی میں ایکٹیویٹی کیا چل رہی ہے؟ مقصد یہ کہ لندن کی تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ لندن کی ایکٹیویٹی پہلے پس بہت پردہ ہے۔ زیر زمین تھی، اچھا، اب وہ بہت حد تک اکثر سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ اس برج پہ جھنڈا لگ گیا، اس برج پہ جو بینر، یعنی اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کام پہلے زیر زمین ہو رہا تھا اچھا، وہ اب سطح پر ہونے لگا ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا اچھی بات کی، واہ واہ، زیر زمین سے سطح پہ آ گئے۔ جو سطح پہ تھے زیر زمین چلے گئے، اب زیر زمین سے سطح پہ آ گئے۔ بھائی واہ، شروعات تو ہو گئی ہے اس کا مقصد۔
اور اس سلسلے میں وہ بہت پر امید ہیں اچھا الحمدللہ. الحمدللہ. اور اس سلسلے میں اچھا میں الحمدللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الطاف حسین کراچی میں آئے نہیں آئے مجھے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، میری قوم کو فرق پڑتا ہے. میری قوم سے مراد کراچی والوں کو، یہاں کا جو مقدر بن گئے نا، ٹوٹے ہوئی سڑکیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، یہ ان کے دور میں ہوا کرتی تھی. دیکھیے میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں، ہمارے جو بھی اس وقت قومی سیاسی رہنما ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ دل بڑا کر کے بات کریں. صحیح ہے. جس مہاجر کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے ذکر سے کیا، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. اور مہاجرین کو سبقت اللہ نے انصاروں کے اوپر دی ہو، واہ واہ. تو جب ہمارے قومی لیڈر گفتگو کرتے ہوئے سرائکی کی بات کرتے ہیں، سندھی کی بات کرتے ہیں، پنجابی کی بات کرتے ہیں، کشمیر کی بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں، تو مہاجروں کا لفظ مہاجر آتے ہوئے کیوں ان کو وہ ہو جاتی ہے؟ کیا مطلب اس کے پرابلم اندر پرابلم ہے؟ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک وہ حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف جو ہے وہ کھلے دل سے ہونا کرنا چاہیے. اچھا آپ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ جب ہیلو ہوگا تو اس پہ کیا کیا اجازت ملے گی ان کو؟ مطلب دفتر کھول سکتے ہیں پورے شہر میں؟ وہ تھوڑی پلان، وہ بھی تو آپ نے بتایا تھا کوئی بات ہوئی ہے. جی ہاں، اس سلسلے میں طے یہ ہوا ہے کہ طے ہو گیا، یہ بات چل رہی ہے؟ طے ہوا ہے. اچھا طے ہوا ہے کہ مقتدر حلقوں سے؟ ہاں، سیکٹر یونٹ کی سطح پہ نہیں بلکہ ضلعی سطح کے اوپر، اچھا ڈسٹرکٹ سطح پہ، ڈسٹرکٹ سطح کے اوپر دفاتر جو ہے وہ آن ہوں گے، اچھا اور وہ اپنی سرگرمیاں کریں گے، اور ان کی تمام سرگرمیاں آئین، قانون اور پاکستان کے حق بھائی. میں ہوں گی. ناظرین یہ آپ سن رہے ہیں کہ سراج امجدی صاحب بڑی اہم خبر جو ہے وہ بریک کر رہے ہیں کہ کراچی میں یونٹ سیکٹر جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہیں کھلیں گے، صرف ہیلو ہوگی، مگر اس میں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا ہے کہ اب دفتر یونٹ محلے علاقوں میں نہیں کھلیں گے اس طرح، اب ڈسٹرکٹ وائز کھلیں گے، ایک ڈسٹرکٹ میں ایک دفتر ہوگا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا رؤف صدیقی نے کہا ہے آپ کو؟ ماضی میں اگر ایسا رؤف صدیقی نے کہا ہے آپ کو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی ہاں، جی ہاں. ایسا نہیں ہو کہ ناظرین بولے کہ یہ تو میری خبر. نہیں. اور پھر رؤف صدیقی صاحب نے اس کی باقاعدہ مجھے اجازت بھی دی، صحیح، کہ آپ کیونکہ میں نے ان سے جب گفتگو کے دوران ہی یہ کہا کہ مدینے میں بات ہوئی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، یہ ہے بات. جی ہاں بالکل، یہ مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے سائے کیا میں، کہنے بھائی، کیا کہنے، سائے میں میری ان سے بات ہوئی ہے. اور یہ ایک میری مطلب بدقسمتی کہیے کہ وہ مجھ سے رابطے میں تو رہے، لیکن رابطے میں رہنے کے باوجود میں عید والے روز تک مدینہ طیبہ میں تھا. عید کے دوسرے روز میری روانگی مکے کے لیے تھی. ان سے کافی کوشش اور کاوش کے بعد میں نے چاہا کہ کسی روز تراویح کے بعد یا کہ ان سے مزید میری ملاقات ہو سکے اور میری گفتگو ان سے آگے بڑھے، تو اس کا موقع نہیں مل سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رؤف صدیقی صاحب اپنے بچوں کے حوالے سے بھی وہاں آئے ہوئے تھے، اور ان کی بیٹی اور بیٹا جو ہیں وہ مدینہ طیبہ کے اندر قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. بھائی سبحان اللہ. اچھا ہم اس پہ جو ہے وہ بہت گفتگو لمبی کریں گے اور دوسرا پروگرام رکھیں گے، یہ بہت طویل ہو جائے گی، کیونکہ آج جو خبر بریک کی ہے سراج امجدی صاحب نے، ہم اسی خبر کو اپنا محور رکھیں گے، اپنے پروگرام کا مین حصہ رکھیں گے کہ اب دفتر تو کھلیں گے مگر ہر گلی میں نہیں کھلیں گے، ہر محلے میں نہیں کھلیں گے، اب صرف ڈسٹرکٹ میں کھلیں گے. اب ہیلو ہونے والی ہے، ایسا سراج امجدی رؤف صدیقی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. مجھے اور سراج امجدی کو اجازت دیں DNN سے، پھر ملتے ہیں دوسرے ویلوگ میں. السلام علیکم.